الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز و محترم بزرگوں جوانوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ماہ مقدس رمضان شریف خیر و عافیت نال گزارن دی پھر الحمدللہ عید الفطر دا دن اس نو بھی خیر و عافیت نال گزارن دی اپنے کرم اپنے فضل مہربانی نال ماہ شوال دا تیسرا دن نے جمعۃ المبارک میں عاجز آپ دی خدمت حاضر خدمت
کیونکہ عید دے دن نے تو میرے ذہن میں کچھ اور موضوع مگر کئی دوست تقریباً آپ جو حضرات تشریف فرماؤ اکثریت زیادہ دور دراز تو دوست آئے نے تو میرے مسجد داخل ہویا تو کافی دوستاں دی فرمائش کے کہ عید دا موقع ہے تو ماں باپ دے متعلق اور کہیں دے یقیناً ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے عید تے بھی انہاں واسطے دعاواں کر دینے سالے ثواب تو اس دی بات کر دیو میں کہ چلو یقیناً خوشی دا موقع ایسا ہوندہ ہے کہ انسان نو اپنے قریبی اور بہترین اور خوبصورت رشتے اس موقع تے یاد آنے اور پھر ماں باپ دی نعمت تو ایسی نعمت ہے کہ خدا تو بعد اور رسول تو بعد ادھا کوئی بدل نہیں اللہ رسول تو بعد سب تو قیمتی خدا دیا نعمتہ وچوں جڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان نو دیتی ہے او دے والدین نے اور کم بخت لوگ نے جنہاں نو زندگی وچ والدین ملن تو خدمت نہ کرن یا انہاں دے وصال تو بعد بھی انہاں نو اگنور کر دین یاد نہ کرن کسی حوالے نال بھی ورنہ اکثر و پیشتر میں دیکھے ہے کہ انسان روزگار دی تلاش وچ بہتر حالات کرن دی خاطر ہجرت کر دے اپنا وطن چھوڑ دیں دے دور دراز نکل جان دے لیکن اس خوشی دے موقع تے او دا علاقے وچ کچھ بھی نہیں ہوندہ لیکن او دی خواہش ہوندی ہے کہ میں عید تے ضرور گراں جاواں گا میرے والدین دی قبراں نے میں انہاں قبراں تے ضرور حاضری دیاں گا یہ رشتہ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بڑھایا اور کوئی شک نہیں نبی علیہ السلام سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ہادی برحق مولا کل ختم الرسل حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد پاک سبحان اللہ ساڑھے بزرگ میں نو دسیا گیا نوشہرے تو دیکھو کتنا دور پشاور دا علاقہ ٹیکسلے تو دوست آئے نے اور کئی میں دوست تعارف کرا رہے نے تو ماں باپ صحابی عرض کر دینے حضور دی بارگاہ تو سرکار نے جو جواب ارشاد فرمایا عرض کر رہے آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دا میرے تے کتنا حق ہے اللہ اور اس نے پوچھا کیوں کہ باپ نے کچھ پیسے دی ڈیمانڈ کر دیتی پتر کلو کہ میں نے کچھ پیسے دے دے حضور دی بارگاہ دے اندر چلا گیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے کو اتنے پیسے مانگ دے میں دے دیاں میرے باپ دا میرے مال تے کتنا گھاکے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار نے فرمایا تو حق دی بات کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیرے کو جتنا مانگدا ہے انہوں دے دے اللہ اکبر بسم اللہ فرمایا جو مانگدا ہے انہوں دے دے حساب نہ کر حضور نے فرمایا تو حق دی بات کرنا ہے اے جڑا تیرا مال ہے نا ادھا مالک بھی تیرا باپ ہے اور تیری جڑی جان ہے ادھا مالک بھی تیرا باپ ہے فرمایا تو صرف مال دی گل کر مال تے دور دی گل ہے تیری جان دا مالک بھی تیرا باپ ہے لہذا باپ نال حصے داری نہ کر ون نہ کر حساب نہ کر
رحمت للعالمین نبی نے فرمایا تیری جان دا مالک بھی تیرا باپ، تیرے مال دا مالک بھی تیرا باپ۔ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کر دے کملی والے مانو پیدل حج کرائے موڑیاں تے چاکے، غریبی سی پیر میں جتی نہیں، بیت اللہ دے چکر لائے نے، صفا تے مروہ تے دوڑدا رہے وہاں۔ کملی والے پھر مانو پیدل واپس گھر بھی لے آندا ہے، حق ادا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو حق دی گل کرنا ہے، تو 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ رہیا تے تو ذرا جے ہلیا تے تیری ماں دی اف نکل گئی، فرمایا اس اف دا بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا والدین اللہ اچھا حسن سلوک کرو، اللہ رحمان بھی آکند ہے۔ تے فرمایا اپنے والدین واسطے جدو بھی اللہ کل منگیا کرو، انج منگیا کرو، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، میرے رب العالمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے مالک میرے والدین تے انج کرم فرمانا، انج رحمت فرما، مولا انج کرم فرما، مہربانی فرما، جویں بچپن وچوں میرے تے کر دے ہوندے سن۔ مالک جویں میرے اللہ خیال کریو، جنہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے، بابا ٹر گیا ہے، یعنی والد چلا گیا ہے، اللہ اکبر۔ خیال کریو نا، نبی کریم رؤوف الرحیم دے غلاموں، واہ کریم نبی، مہربان نبی۔ میرے بھائی چوئی صاحب آپ دی والدہ چلی گئی ہے، نذیر صاحب دی والدہ، اور جنہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں نے، باپ چلا گیا ہے۔ نبی کریم جمعہ دے خطبے تے آئے، رحمت للعالمین نبی نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ حیران نے، جمعہ دا خطبہ ختم ہویا، نبی کریم دی بارگاہ دے اندر صاحب عرض کر دینے آقا آمین سنیے، کملی والے آقی دیتی آمین فرما رہے سو اس نبی نے جنہوں اللہ نے عالمین واسطے بنا کے بھیجی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین واسطے رحمت بن کے آن والے نبی کریم نبی نے فرمایا میں مسجد وچ آیا، جبریل بھی آ گئے۔ کملی والے نے فرمایا جبریل نے دعا کی تھی، اے مولا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رب العالمین، جنہوں اللہ رمضان دا مہینہ دے وے، اپنے گناہ دی روزے رکھ کے تلاوت کر کے استغفار کر کے اللہ کو معافی نہ منگے، جنت حاصل نہ کرے، بڑا بدبخت ہے، اُدھی نک وچ مٹی جائے، تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا دعا کرن والے جبریل میں آمین کہن والا۔ نبی کریم نے فرمایا دوجی دعا جبریل دی، مولا جدے سامنے نبی کریم دا نام نامی اس میں گرامی لتا جائے اور سرکار تے درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تیسری دعا نبی کریم نے فرمایا، جبریل نے دعا کی تھی، مولا جس بندے نو زندگی وچ والدین نصیب ہو جانا، خیال کریو جنہ دے جودے نے قدر کریو، جنہ دے ٹرگانے مقدرہ دی بات ہے۔ میرے اویرا جے ماں زندہ بھی
نبی کریم نے فرما جنہوں ماں باپ دوویں یا دوواں وچوں ایک ملی ہے انہیں اپنے ماں باپ دی خدمت نہیں کی تھی اللہ کو جنت نہیں حاصل کی تھی خدمت دے بدلے جبریل پیا کہندا سی مولا انہاں نو ہلاک کر دے حضور فرماندے نے میں آمین پیا کہندا سا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر جنہوں اللہ نے دیتے نے مبارک ہو اگر زندہ نے خدمت کرتا بے دھاری کر صحابی عرض کرتا ہے کملی والیا ماں باپ کافر ہو جانے فرمایا خبردار انہاں دا کہنا نہ منی آقا اولاد نو بھی کفر دا حکم دینے فرمایا انہاں دے کہنتے اللہ تے دے رسول دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کرنی فرمایا انہاں دے کہنتے گناہ نہ کریو ماں باپ کل دور ہو جاویو زیادہ سامنے رہو گے میں تو ہو جائے گی کدھر بھی ادبی نہ ہو جائے حضور نے فرمایا انہاں کل دور ہو جاویو پر انہاں دے سامنے اف تک نہ کریو کافر بھی ہو جانا اللہ اکبر غور کرینا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر بین والے غلام اکثر علماء کو حدیثہ سن دی ہو نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیاں نل پیار کر دینے جدی وجہ تو حضور نے انہوں کیا بلیاں دا باپ نہیں نہ پہ گیا رون دینے نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ روندا کیوں ہے قبول کیتا وے غلامی وچ لیتا وے بڑا مقام دیتا وے ایک واری عرض کر دینے کملی والیا توڑی بارگاہ وچ آنا وا بہت ساریاں گلاں سننا وا یاد نہیں رہندیاں وسر جاندیاں نے کوشش کرنے حافظہ کمزور ہے آقا مہربانی کرانا میرے حق وچ دعا فرماؤ نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا دے اتنی گل کہی جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر کندھے تو اتار کے زمین تے بچھائی نبی کریم نے انج ہاتھ چکے بند کیتے چادر تے کھول دیتے پھر چکے بند کیتے کھولے پھر چکے بند کیتے کھولے تیجی مرتبہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چادر نو لپیٹ کے سینے نہ لا لے سرکار ابو ہریرہ کہنے میں نبی کریم دے کہنتے چادر سینے لگائی بس چادر لان دی دیر سی اللہ دی قسمیں کئی سال پہلے گزریاں ہویاں بھلیاں ہویاں گلاں بھی یاد آ گئی روندے نے سرکار نے کیا ابو ہریرہ روندا کیوں ہے عرض کر دے کملی والیا کنج نہ رواں میں کلمہ پڑھے پر میری ماں نے اجے تک کلمہ نہیں پڑھے کملی والیا گھر جانے پہلی گلے ڈردیاں آپ دا ذکر ہی نہیں کردہ جے کدے کر بوا تے ماں آپ نو چنگا نہیں جان دی آقا جے ماں کچھ منہ بولے تے میں درمیان میں پریشان ہو جانے ادھر میرا رسول ہے ادھر میری ماں ہے کملی والے آپ نے کیا ماں باپ دے سامنے اچھا نہ بولیو کملی والے چپ رہنے اندروں دل جل دے تکلیف ہوں دیئے ماں آپ دے متعلق غلط سوچ دیئے میرے نبی نے فرمایا چاندہ کیے عرض کر دینے کملی والے ماں دی زبانوں توڑی بے ادبی برداشت نہیں ہوندی پر بولدا نہیں مینوں نے جمے میرے نل محنت کی دیئے میرے نل تکلیفوں اٹھا دی رہی ہے کملی والیا میری ماں میرا قد پیشاب چوندی رہی ہے کملی والیا میری ماں میں بولدا نہیں پر
پر کی کرا دل تکلیف چے حضور نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ مہربانی کرو نا میری ماں دے حق وچ دعا چا کرو نا متا رب کرم فرما دے وے کیونکہ ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی اے تے ہوئی جان دائے ماں جدی موئی قدر پوچھ ماں دی اس کو لو جنہیں مانی ٹھڑی چھان آئی صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑدا جدے سر تے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے میرے اس بھائی دی بھی ماں ٹر گئی ہے غالباً پہلی عید آئی ہے میں بھی گران گیا اجے کہ زیادہ دن رہندا سکھ میرا بھی دل نہ لگا میں بھی جلتی آ گیا ماں جے کوئی نہیں گیا ضرور پر وہ چیز نہیں ماں جے دردی نہ دنیا تے کوئی ایتی ہوئی جاندہ ہے ماں جدی موئی میرے ویرو باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھیرا مرد کنڈ خالی ماما باجے محمد بخشا ایک کون کرے رکھے والی بھائی بھائیاں دے درد ونڈوں تے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڑیاں چھاواں سب جگ بیلی عید دن گزرے نے تازہ تازہ خیال کر اللہ دی قسم میں کئیے ہو جائے باپ بھی تکے نے جنہیں آپ جتیاں نہیں لیتیاں کپڑے نہیں لیتے حالات ٹھیک نہیں بچیاں دا کچھ بڑھ جائے اے کون کر دئی اے ماں تے پیو ہی کر دے نہیں دوجہ رشتہ کوئی نہیں ہے قدر کرا حالات دی وجہ تو باپ نے عید تے خود کپڑے نہیں پائے انہیں کیا میریاں دیاں نو لے دے اے کپڑے چوڑیاں لے دے پتر نو لے دے میں گدار لمانگا خدا دی قسم اللہ نے کائنات وچ واحد خوبصورت رشتے بنائے نے نبی کریم نے فرمایا غلاموں ماں جنت دا محلے باپ دا دروازہ باپ دروازہ وے اللہ اکبر عرض کی پیا کردہ سا میرے آویرہ قدر کر جے دویں نہیں دعا وچوں ایک بھی ہے تے قدر کر جے ٹر گانے تے اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ جا کے عرض کیتا کر رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میرے مالک اے میرے اللہ مجھے بھی بخش دے میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے اے اللہ جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کی بھی بخشش فرما دے اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کر التجا کر وہ بوڑھے ہیں ضعیف ہیں تو دعا کر اللہ میرے والدین پر کرم فرما اے اللہ یہ ضعیف ہیں یا اللہ یہ اب محتاج ہو گئے معذور ہیں
اے میرے مالک ان پر ایسے کرم کر جیسے بچپن یہ مجھ پر کیا کرتے تھے. چلے گئے تو دعا کر مالک ان کی بخشش فرما, اللہ انہاں تے کرم فرما دے. نبی کریم دی بارگاہ دے اندر عرض پیا کردا سا, جناب ابو ہریرہ نے عرض کی تھی مالک دعا کرو نہ سونیا اللہ میری ماں تے کرم فرما دے. نبی کریم نے ہاتھ اٹھائے دعا کی تھی اللہم انت مہد ابو ہریرہ, اے میرے اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے, کرم دے دروازے کھول دے. سرکار ابو ہریرہ کہندے نے نبی کریم نے ہاتھ چکے دعا کی تھی, میں دوڑ پیا مسجد وچوں, کسے نے رستے وچ روک لیا, اوے ابو ہریرہ اتنا جلدی کیوں پیا دوڑنا میں؟ سرکار ابو ہریرہ کہندے نے لوگوں میں نو روکو نہیں, آج میرے نبی نے دعا کی تھی ہے, میں جلدی گھر جا کے ویکھنا چاہنا ہے پہلے میں جانا ہے یا میرے نبی دی دعا پہنچ دی ہے. آج حضور نے دعا کر دیتی ہے, میرے یقین ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا. سرکار ابو ہریرہ کہنے میں گھر پہنچیا, دروازہ بند, دستک دیتی, اللہ اکبر, اندروں آواز آئی من انتا کون ہے؟ باہروں آپ فرماندے نے میں کیا انا ابو ہریرہ, ماں میں توڑا پتر ابو ہریرہ. ماں کہہ دیئے پترہ میں انہاں رستیاں تو صدقے جاواں, اور جنہاں تے ٹر کے آئے ٹھہر جا, میں وضو پہ کرنی آ, دروازہ کھولنی آ. ابو ہریرہ کہنے چند لمحہ بعد میری ماں دروازہ کھولنا آ رہیاں نے تے زبانوں پڑھ دی آ رہیاں نے, حق لا الہ الا اللہ, پڑھئے لا الہ الا اللہ, یا سرور عالم صلی اللہ, کہ یا اعلی شان رسول اللہ, میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ, جان جی سا میں پرسا الا اللہ, پڑھئے لا. جڑے جڑے سنگی پڑھ دے بے او یقیناً نبی پاک دا فرمان سن لو, اس نیت نل پڑھو کہ مولا اس کلمے دا ثواب میرے والدین دی روحانوں پہنچا دے. نبی کریم نے فرمایا جدو کوئی دعا کر دے ثواب بھیج دے, حضور نے فرمایا اللہ دے فرشتے اس روح نو جا کے مبارک دین دے نے, کہنے لے اللہ نے تیرے درجے ودا دیتے نے, اللہ نے تیرے تے کرم دا دروازہ اور کھول دیتا ہے, تینوں مبارک ہوئے, تیرے گھر والے آنے اے تیرے واسطے ثواب دا تحفہ بھیجے. عید دن نے آج تیسرا دن نے, جمعہ دا دن نے, یقیناً ہر روح خوش نصیب ہوئے گی جنہوں کسے نہ کسے نے ثواب بھیجے ہوئے گا. ہاں آج وہ خوش ہوئے گی میرے پتر نے بھیجے ہے, میرے بھرا نے بھیجے ہے, میرے خامن نے بھیجے ہے, ہاں میرے والد نے بھیجے ہے, میرے نبی کریم دا فرمانے پاک سڑیو نا عرض کی پیا کرنے. صحابی کہندے سرکار نے دعا فرمائی, میں گھر پہنچیا, میں ویکھیا میری ماں دی زبان تے کلمہ جاری ہے. ہائے ہائے ہائے, پھر میں کیوں نہ کہہ دیا اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈوبی ہوئے بیڑے تارے نے, سنو دسیا نبی جی پیارے نے, پڑھئے لا الہ لا حق لا الہ الا اللہ,
اوے کدی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں کوئی قبر دا توشہ لوڑے ہاں پڑھیے لا الہ لا حق لا الہ اس کلمے دی قدر ادو آئے گی جدو روح نکل جائے گی تو تے میں اندھیری کوٹھڑی وچ جاواں گے جدے بوئے باریاں نہیں ہون گیاں گپ انیری راتی لیکن میں عرض کرنے تار ٹوٹن نہ دیوی اپنے نبی نہ رشتہ پکا بنا لے پھر غم نہ کریں اندھیری قبر بھی جتھے کسے نے نہیں آنا اتھے کملی والا آوے گا آ کملی ہیٹھے چھپاوے گا ارے دکھیانے بچاوے گا پڑھیے لا لا حق لا الہ حضور نے آنے رحمت للعالمین نبی نے آنے اور حضور کے بلا تاجدار گولہ کہنے ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی پھر بگڑی بنائی جائے گی پڑھیے لا اس نبی نے آنے جڑا دلہ دے بیت جان دے تیرے میرے درود نو مدینے وچ گنبد خضرا وچ بیٹھ کے سن داوے آہوالے انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھیے لا لا حق لا اللہ اکبر سبحان اللہ ابو ہریرہ فرماندے نے میری ماں نے دروازہ کھولیا کلمہ پہ بڑھ دی میں کیا ماں ایک کلمہ میری زبان تے سن کے میں نو برا بھلا کہنیاں وہ اے دسو نا توڑی زبان دا تالا کنے کھولے ہے دل دی دنیا کنے بدلی ہے ماں کہہ دیئے بیٹا کی دسا بس انج سمجھ لے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا اتھے کالیاں زلفاں والا چند گھڑیاں او ٹھہر آئی تھے تے کر گیا نور اجالا بیٹا بس سمجھ لے جڑی دعا کروا کے آیا میں اللہ نے قبول کیتی ہے رب نے میرے تے بھی کرم فرما دیتا ہے سرکار ابو ہریرہ کہندے اماں دیر کا دیئے چلو اٹھو نا جڑ جھلک جی دی ویکھی نے میں اس سونے دی بارگاہ وچ لے چلے اللہ ماں پتر نبی ماں دنیا تو چلی گئی حضرت کلیم اللہ کو تور پہاڑی تے گئے اگوں آواز آئی ہو میرے سونے نبی ذرا سنبھل کیا اللہ عرض کی تھی مالکہ جگہ بھی ہوئی ہے میں بھی ہوئی ہوں اے میرے مالک
مالک تیری ذات بھی ہوئی ہے اے گل اگے کدے نہیں کئی قدرت دی آواز آئی سجنا پہلے تو آندا سے پچھے دعاواں والی موجود ہوندی دعاواں والی موجود ہوندی سی او ہاتھ چاہ کے دعاواں کر دی سی مالک میرا سونا موسیٰ رہا ربا خیال کری میرا پتر موسیٰ رہا اے نبی آج تو آ رہا میں تیری نبوت لحاظ دے ہے پر تیرے نال آج تیری ماں دیاں دعاواں کوئی نہیں ہاں سیاں نال میں کھیڈن گئیاں بھج پئیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھان دی باپ کولوں منگ دی سنگاں دکھیے دی گل دکھیا جان وہ سمجھے گا درد نو جدا کوئی عظیم رشتہ دنیا تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں اوے ماں پیو جنا دے موت نے مارے او تک تک رون دینے قبراں ماں پیو سجن جنا دے موت نے مارے او تک تک رون دینے قبراں پڑھیے لا لا حق لا الہ قربان جاواں انہاں لوگاں نے کیسے کمال دے درد چھڑے حضرت میاں صاحب بولے آپ فرمند نے عیداں تے شب راتاں آیاں سب لوگ گھرانو آئے پر او مڑ کے نہیں آئے محمد جڑے ہتھی آپ دفنائے لے او سجنوں حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن پھر ملائیں گے لے او سجنوں حوالے رب دے لمی پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملائیں گے ہن ہوری امید نہ کائی رب ملایا تے آن ملائیں گے ہن ہوری امید نہ کائی رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب میرے اللہ میرے مالک میرے رازق میرے پیارے رب العالمین یا اللہ مجھے بھی میری ذریت میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے اے اللہ مجھے بھی بخش دے اللہ میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے اللہ میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرمایا حضور نے فرمایا لوگوں اگر آج میری ماں ہوتی نا میں رات کی نماز میں ہوتا سورہ فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا اور میری ماں کو کوئی کام یاد آتا اور مجھے آواز دیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، میں ماں کی بات کو سنتا اور نماز کو وہیں روک دیتا۔ حضور نے فرمایا میں نماز کو روک دیتا اور لبیک کہتے ہوئے پہلے میں اپنی ماں کی بات کو سنتا، واپس آ کر میں نماز وہیں سے شروع کر دیتا۔ جن کے زندہ ہیں میری گزارش ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، میری ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، جن کے چلے گئے، آج عید گزری ہے نا، ابھی یہ تیسرا دن ہے، یہ بھی عید میں شمار ہوتا ہے، ان سے پوچھے نا، دیکھے نا، دنیا کے سارے رشتے ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ لاڈ۔ آپ نے تو کسی کے ناز اٹھائے ہوں گے نا، یقیناً صاحب اگر اولاد ہیں، بچوں والے ہیں، لیکن بتائیے اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو آپ کا آج ناز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں انسان کے، بوڑھا بھی انسان ہو جائے نا، بوڑھا بھی، میں نے اکثر بوڑھے بھی دیکھے ہیں، اکثر میں نے بوڑھے دیکھے ہیں، بیمار دیکھے ہیں، جب انہیں تکلیف ستاتی ہے نا، درد چھڑتا ہے نا، یا تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اپنی ماں کو پکارتے ہیں، یعنی اس عمر میں بھی جا کر زبان سے ماں، اللہ کے بعد ماں ہی کا زبان سے نام نکلتا ہے۔ جن کی زندہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی چلے گئے ماں باپ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرمائے، اللہ ان کی قبروں پر اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی مہربانی نصیب فرمائے۔ آج جمعے کا دن ہے، بس سب مل کر دعا کرے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اے مالک تو کریم ہے، تو مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہم پر بھی کرم فرما، ہمارے والدین پر بھی کرم فرما۔ اللہ اکبر۔ اور بالخصوص جیسے میں نے کہا کہ دوستوں نے کہا ہے، آج اسی لیے ذکر بھی چھیڑا ہے، ان سب دوستوں کے لیے، اپنے کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے بھائی ہیں کنور مل سے غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، یہ بھی محبت سے تشریف لاتے ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جی ہاں، ان کے والد اور والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں ان کے لیے